تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد کام کا آغاز کریں گے۔ عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ آج ہمارے پاس جماعت دہم میں سے جو نظم ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس کے شاعر ہیں میر انیس۔ آج اس نظم کو ہم نے پڑھنا ہے۔ تعارف میں ایک دو چیزیں دیکھیں گے، اس کے بعد ہم نے ان تمام بندوں کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک بند کی ہم تشریح کریں گے، اس کے ہم نکات پڑھیں گے، الفاظ معنی دیکھیں گے، مفہوم کو دیکھیں گے، اور انشاءاللہ یہ ساری کی ساری تشریح ہمیں اچھی طرح سے ازبر ہو جائے گی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اس کو پڑھتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس جو نظم ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر ہیں میر انیس۔ اگر ہم میر انیس کی بات کریں تو تاریخ میں بہت بڑے مرثیہ نگاروں میں ان کا نام آتا ہے۔ مرثیہ نگاری میں اگر تاریخ میں ورگردانی کی جائے، تاریخ کو پڑھا جائے، تو میر انیس کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ جو مرثیہ نگاری انہوں نے کر دی ہے وہ کسی اور نے نہیں کی، بلکہ یہ تو اپنی ذات کو اور اپنے پورے خاندان میں جتنے بھی لوگ مرثیہ لکھتے رہے ہیں، پوری خاندان کے نسل کو انہوں نے اس شعر میں بیان کر دیا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ میں نے یہ شعر یہاں پہ بھی لکھ دیا ہوا ہے کہ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، پانچویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ یعنی کہ انہوں نے ہمیشہ مرثیے لکھے ہیں۔ ان کے ابا نے، پھر ان کے دادا نے، پھر پردادا نے، یہ سارے لوگ مرثیہ نگاری میں گزرے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ مرثیہ کی جو تعریف ہے، جو مفہوم ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ شخص جو دنیا سے چلا جائے، اس کی تعریف، اس کے اوصاف بیان کرنے کو مرثیہ کہتے ہیں۔ اور یہ مرثیہ خاص طور پر اہل بیت سے منسوب کر دیا گیا ہے۔ یہ حضور کے گھر والوں کے لیے ہی لکھا جاتا ہے۔ اور اگر ہم میر انیس کی بات کرتے ہیں تو میر انیس کا اصل نام جو ہے وہ سید ببر علی ہے، لیکن میر انیس سے انہوں نے شہرت پائی۔ انیس جو لفظ ہے اس کا مطلب بھی محبت کرنے والا ہے، انس رکھنے والا ہے، اور یہی ان کا تخلص ہوا اور اسی سے انہوں نے شہرت پائی۔ ان کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1800 میں یہ پیدا ہوتے ہیں اور 1874 میں ان کی وفات ہے۔ یعنی وفات ادھر ہے اس تاریخ کو اور یہ پیدائش ہے ان کی۔ یہ ایک دو چیزیں تھیں جو ضروری تھیں ان کی زندگی کے بارے میں۔ آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی نظم میں سے پہلا شعر کاٹ دیجیے گا۔ جی آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی نظم میں پہلا بند کون سا ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں اور اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، ابھی ہمارے پاس پہلا بند موجود ہے۔ آئیے اس بند کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے۔ گرمی کا روز جنگ کی کیوں کر کروں بیاں، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ جلنے لگے زباں، وہ لو کے الخدر وہ حرارت کے العما، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسماں، آب خنک کو خلق ترستی تھی خاک پر، گویا ہوا سے آگ برستی تھی خاک پر۔ یہ الفاظ ہیں اور ان کے معنی بھی ساتھ موجود ہیں، آئیے انہیں پڑھتے ہیں۔ الخدر کا مطلب ہے خدا کی پناہ، الامان خدا کی پناہ یا خدا کا رحم، حرارت گرمی، رن میدان جنگ، آب خنک ٹھنڈا پانی، مخلوق لوگ۔ جی پیارے بچوں، آئیے مزید آگے بڑھتے ہیں اور اس بند کے تشریح کے ہم نکات دیکھتے ہیں۔
جی عزیز طلباء، ابھی ہمارے پاس اہم نکات ہیں، آئیے نکات کو پڑھتے ہیں۔ پہلا نکتہ ہے کربلا ریگستانی علاقہ۔ سب سے پہلے تو یہ منظر ذہن میں آتا ہے، خیال گمان میں آتا ہے کہ وہ علاقہ سارے کا سارا میدان ہے، ایسا میدان کہ وہاں کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو دور دور تک پانی کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دیتی، کوئی سبزہ دکھائی نہیں دیتا۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو سورج اپنی آنکھیں کھولے ہے اور اپنی تپش برسا رہا ہے، وہ بھی اپنی گرمی کو برساتا دکھائی دیتا ہے۔ زمین کی بات کرتے ہیں تو وہ تپ چکی ہے، ریت تپ چکی ہے، ہر طرف جو ہے وہ گرمی اپنے عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ تو شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ اب وہ جو سارا منظر ہے وہ کیسے بیان کروں، گرمی کی شدت ناقابل بیان۔ کیونکہ یہ دوسرا نکتہ جو ہے وہ اسی بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ شاعر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اب میں اس منظر کو بیان کیسے کروں۔ میرا خیال ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں ابھی اس واقعے کو بیان کرنا چاہتا ہوں، میں اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں، تو میں خیال کرتا ہوں میری زبان جل جائے گی، میری زبان بھی اس بات کو نہیں بیان کر پائے گی۔ ایک بہت بڑی بات کر دی ہے شاعر نے یہاں پہ۔ میر انیس کس قدر شدت بیان کر رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ایک وہ واقعہ جو میدان کربلا میں ہوا، گرمی کی شدت وہاں پہ انتہا کو پہنچی تھی، تب کی بات میں آج بیان کروں تو میری آج بھی زبان جلنے لگ جاتی ہے۔ اس قدر گرمی کا موسم تھا، اس قدر سورج اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا کہ زمین تنور بنی ہوئی تھی، زمین جل رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے زمین نے اپنی ساری گرمی اگل دی ہو۔ اگلی بات کرتے ہیں تو دوسرا سے تیسرا نکتہ ہے ہمارے پاس کہ زبان کا شمع کی مانند جلنا۔ جیسے کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں کہ زبان بھی جلنے لگ جاتی ہے، یہ ایک شدت کا بیان ہے، کیونکہ نواسہ رسول جس ماحول میں وہاں پہ موجود تھے، جس گرمی میں آپ کے تمام جاننے والے، آپ کے تمام صحابہ پیروکار موجود تھے، وہ سارے جانتے تھے کہ یہ گرمی کا موسم ہے۔ اوپر سے جس میدان میں کھڑے ہیں وہ پہلے سے ہی گرم ہے، پھر آسمان اپنی پوری آنکھیں کھولے ہوئے اپنی تپش حدت برسا رہا ہے بری طرح سے، اور دور دور تک پانی نہیں ہے، اور وہاں پہ کس طرح سے تمام اہل بیت نے اور ان کے تمام رفقا نے کس طرح اپنی جانیں قربان کی اور کتنی دیر تک وہاں پیاسے رہے، یہ سارا ماجرا جب میں اپنی زبان سے بیان کرتا ہوں تو اس بیان میں اتنا غم ہے، اتنی شدت ہے، گویا یوں لگتا ہے کہ اگر میں اس کو تھوڑی دیر اور بیان کروں تو میری زبان جلنے لگ جائے گی، گویا ایسے جیسے میری زبان پہ کوئلے رکھ دیے گئے ہوں اور میری زبان جلنے لگ جائے، ایک ایک لفظ کوئلے کی مانند بنتا چلا جائے اور میری زبان کو جلانے لگ جائے۔ اس کے بعد اگلے نکتے کی بات کرتے ہیں۔ اگلا نکتہ ہے زمین کا تانبے کی طرح ہو جانا۔ شاعر نے وہ پورا نقشہ کھینچا ہے، جب آسمان کو دیکھتا وہ تو اس کو لگتا ہے کہ آسمان پورا سرخ ہو گیا ہے، جب وہ زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی تپش زمین تک بھی پہنچی ہے، سورج کا رنگ بدلا ہوا ہے، زمین کا رنگ بدلا ہوا ہے، آسمان اپنا رنگ بدل چکا ہے، جدھر دیکھتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ تنور کا سا ماحول ہے، ہر طرف گرمی اپنی شدت سے گرمی کو برسا رہی ہے، حدت کو برسا رہی ہے۔ تو اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اب جو زمین ہے وہ تانبے کی طرح ہو گئی ہے، اب اس کا رنگ بھی بدل گیا ہے، گویا آپ نے کسی بھٹی میں رکھ کر کسی لوہے کو، تانبے کو پگھلایا ہو اور اس کو لال سرخ کر دیا ہو۔ اسی طرح سے اب میدان کربلا کی جو زمین ہے، جو میدان ہے، وہ بالکل اسی طرح سے لال ہو گیا ہے، گویا اس کو بھٹی میں سے تپا کر نکالا گیا ہو۔ اس کے بعد آخری نکتہ ہے مخلوق خدا کا پانی کو ترسنا۔ یہاں پہ ایک منظر میر انیس اور بیان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ جتنی مخلوق تھی، ایک تو نواسہ رسول، پھر ان کے رفقا یعنی صحابہ، اور ایک مخلوق اور بھی ہے جو جاندار پہ مشتمل ہے، جو اس ریگستان کی، اس میدان کی رہنے والی تھی۔ اب میدان کربلا میں جب گرمی اپنی آب و تاب پہ پہنچی ہے تو ہر چیز جو جاندار تھی، جس کو پیاس لگتی تھی، اب وہ تڑپ رہی ہے، اب اس کے لب سوکھ رہے ہیں، اب وہ خیال کرتی ہے
کہ اگر میں تھوڑی دیر اور پیاسی رہی یا پیاسا رہا تو میں مر جاؤں گا. یعنی اس طرح گرمی نے اپنی آب و تاب سے ہر شخص کو بے چین کر دیا ہے, ہر جاندار کو بے چین کر دیا ہے, ہر چیز وہاں پہ بے تابی میں جکڑی ہوئی ہے. جی عزیز طلباء, یہ تھا ہمارے پاس پہلا بند جو ہم نے اچھی طرح سے کیا. آئیے دوسرے بند کی طرف بڑھتے ہیں اور اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی پیارے بچوں, دیکھیے گا ہمارے پاس بند نمبر 2 ہے. وہ لو, وہ آفتاب کی حدت, وہ تاب و تب, کالا تھا رنگ دھوپ سے دن کا مثال شب, خود نہر القما کے بھی سوکے ہوئے تھے لب, خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب, اڑتی تھی خاک خشک تھا چشمہ حیات کا, کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا. جی پیارے بچوں, اس کے الفاظ دیکھیے گا اور اس کے معنی دیکھیے گا. لو کہتے ہیں تیز گرم ہوا, آفتاب سورج, حدت تپش, تاب و تب چمک دمک, مثال شب مراد رات کی طرح. اس کے بعد لب ہونٹ, حباب بلبلا, کھولا ہوا ابلا ہوا. جی عزیز طلباء, آئیے دیکھتے ہیں اس کی تشریح کے نکات کون کون سے ہیں. جی پیارے بچوں, دیکھیے گا ابھی ہمارے پاس بند نمبر 2 کی تشریح کے اہم نکات موجود ہیں. جو پہلا نقطہ ہے اسے پڑھ لیتے ہیں اور اسے تشریح شکل میں ڈھالنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. پہلا نقطہ ہے سورج کا پوری آب و تاب سے چمکنا. شاعر میر انیس یہاں پہ بتانا یہ چاہتے ہیں وہ خوبصورت سا منظر جو ان کی آنکھوں میں اتر گیا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ نیچے نواسہ رسول موجود ہیں, ان کے رفقا موجود ہیں, آسمان سے گرمی پوری طرح سے برس رہی ہے, گویا وہ گرمی ایسی ہے کہ اگر زمین پہ کہیں پانی پڑا ہوا ہے تو وہ ابلنے لگ گیا. گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ اگر ایک دانہ بھی زمین پہ گرتا ہے تو وہ اس تپتی ریت پہ بھن جائے گا. تو اس قدر گرمی اپنی آب و تاب سے برس رہی ہے کہ ہر چیز کی زبان جو ہے وہ لبوں پہ آئی ہوئی ہے. اس کے بعد اگلا نقطہ ہے نہر القما کے لبوں کا سوکھنا. نہر القما یہ وہ ایک نہر ہے جو نہر فرات سے نکالی گئی ہے, آج بھی موجود ہے. نہر فرات جو ہے یہاں سے یہ نہر القما نکلتی ہے, اور یہ وہی نہر ہے جہاں پہ حضرت عباس پانی لینے گئے تھے اور جہاں پہ ان کے بازوؤں کو کاٹا گیا تھا. یہ وہی جگہ ہے. تو شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ نہر القما کے بھی لبوں کو سوکھنا پڑا. مراد اس کے جو کنارے ہیں, پہلے پانی اس کے کناروں تک رہتا تھا, اب گرمی اتنی ہوئی ہے کہ پانی جو ہے وہ حباب بن کے اڑا ہے, اب وہ بھاپ بن گیا ہے اور پانی بہت نیچے چلا گیا ہے. گویا یوں لگتا ہے کہ اب پانی کم ہونے سے اس نہر القما کے جو لب ہیں وہ بھی سوکھ گئے ہیں. اس کے بعد ہر طرف اڑتی ہوئی خاک. یہ جو نقطہ ہے میر انیس یہاں بتانا چاہتے ہیں اس نقطے میں کہ دور دور تک اڑتی خاک دکھائی دیتی ہے. وہ جو گھوڑوں کے سم تھے, پاؤں تھے, جب وہ گھوڑے بھاگتے ہوں گے تو ان سے خاک اڑتی ہوگی. ایک تو گرمی, دوسری خاک. وہ جو اڑتی ہوئی خاک ہے وہ دکھاتی تھی ایک منظر جو ایک بڑا خوفناک منظر تھا, جسے دیکھنے کے بعد معلوم پڑتا تھا کہ جو رن ہے, جو میدان جنگ ہے, وہ ہر طرف برپا ہے اور وہاں پہ جو لڑائی ہے وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. ایک تو تپش گرمی کی, پھر پانی کا نہ ملنا, پھر اس کے بعد تیروں کی بوجھاڑ, پھر اس کے بعد غموں کا ایک دم پلٹ آنا میدان کربلا میں, پھر دور دور تک کچھ بھی آپ کی حفاظت کے لیے موجود نہ ہونا. یہ چیز بتاتی ہے کہ میر انیس یہاں بتانا چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں نواسہ رسول نے, اس کربلا میں نواسہ رسول نے, ان کے رفقا نے کس طرح سے اس گرمی کی شدت کو بیان کیا, برداشت کیا, اور کس طرح سے اس پانی کی طلب کیے بغیر میدان کربلا میں کھڑے رہے. مجھے
وہ ایک شعر بڑا خوبصورت ہے جو یاد آتا ہے کہ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اب اس سے بڑھ کے جیت کیا، یزید تھا حسین ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ جو بات بیان کی گئی ہے وہ اڑتی ہوئی خاک کا منظر ہے، اور آخری جو نکتہ ہے وہ بھی اسی بات کو بیان کرتا ہے کہ دریائے فرات کا ابلنا، جس طرح سے نہر القمہ اس کے لب سوکھ گئے تھے، اسی طرح سے جو دریائے فرات ہے جس کے کنارے، جس کے قریب نواسہ رسول رہے لیکن ان کو پانی نہ پہنچا، تو اس دریائے فرات کو بھی غم رہا، وہ بھی اس غم میں نڈال رہا کہ میں بہتا تو رہا لیکن نواسہ رسول کو پانی نہ پلا سکا، نواسہ رسول پیاسے شہید ہو گئے، ان کا کنبہ پیاسا شہید ہو گیا، ان کے رفقا جن کے سوکھے لب رہے لیکن پانی کی طلب انہوں نے نہیں کی ہے اور میں ان کی پیاس نہ بجھا سکا، وہ بھی اپنے آپ کو غمزدہ پاتا ہے اس غم کو سننے کے بعد۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس بند نمبر 2 جس کی ہم نے تشریح کے نکات کی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔